سندری اور غلام عاشق علی کی ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور سندری لگاتار رو رہی ہوتی ہے اور اس کے ذہن میں ہزار طرح کے سوالات جو ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ اس کے باپ نے کیوں کہا کہ اس کو سندر نگر پہنچا دو، یہ ان کی امانت ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ ابا نے زندگی میں کبھی سندر نگر کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی جس سے یہ لگے کہ ہمارا کوئی وہاں پہ رشتہ دار رہتا ہے یا ہمارا کوئی جاننے والا سندر نگر رہتا ہے۔ ہمارا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اور میرے پپا کے علاوہ تو میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن پپا نے کہا جاتے ہوئے کہ اس کو سندر نگر پہنچا دو، یہ ان کی امانت ہے، ان کو بتا دینا کہ عاشق علی کی بیٹی ہے۔ تو آخر یہ کیا تعلق ہے ہمارا ان کے ساتھ؟ اور یہاں پہ یہ بھی سوچنے پہ وہ مجبور ہے کہ میرا نام پاپا نے سندری رکھا۔ جب میں پوچھتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ یہ نام تمہارا بہت پیارا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ سندری کیسا نام ہے۔ اور اب جا کے یہ سندر نگر مجھے پہنچانے کی بات کی گئی ہے، تو وہاں پہ جو ہے میں کس کی امانت ہوں، اور سندر نگر اور سندری جو نام ہے میرا، اس میں کیا چیز ہے اور اس میں کیا ایسا ہے کہ مطلب کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ابا نے مجھ سے چھپایا تھا۔ یہاں پہ وہ سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے اور وہ غلام سے بھی کہتی ہے کہ سندر نگر جو ہے وہ کہاں ہے اور سندر نگر کے لوگ کیسے ہیں، اور مجھے سندر نگر کیوں پاپا نے کہا کہ اس کو پہنچا دو؟ کیا تمہیں پاپا نے بتایا کہ سندر نگر جو ہے وہاں پہ کیوں مجھے پہنچانا ہے اور کون ہے وہاں پہ میرا؟ تو یہاں پہ غلام کہتا ہے مجھے زیادہ تو انہوں نے بتایا نہیں، مجھے صرف اتنا کہا کہ میر داد جو ہے اس کو جا کے بتا دینا کہ یہ عاشق علی کی بیٹی ہے، تو وہ اس کو اپنے پاس رکھ لے گا کیونکہ یہ اس کی امانت ہے، وہ اس کو پہچان لے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ آخر ایسا انہوں نے کیوں کہا۔ میری تو سمجھ سے خود کام جو میری سمجھ سے تو خود یہ بات دور ہے کہ آخر ایسا انہوں نے کیوں کہا۔ تو یہاں پہ سندری اس سے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر تم کہاں رہتے ہو؟ تو یہاں پہ جو ہے جو غلام ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں نا اسی گھر کا فرد ہوں۔ پھر اچانک سے اس کو یہ بات یاد آتی ہے کہ جو بادشاہ کی ماں ہے وہ ہر بات پہ کہتی ہے کہ تم ہماری برابری کرنے کی کوشش مت کیا کرو، تم ایک غلام ہو اور غلام کی حیثیت سے ہی رہو۔ تب وہ جا کے جلدی سے کہتا ہے کہ میں اس حویلی میں سندر نگر میں جو ہے میں جس حویلی میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں اس حویلی کا میں ملازم ہوں۔ تو یہاں پہ سندری جو ہے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور اس کے بعد سندری کہتی ہے کہ غلام مجھے، یعنی کہ وہ اس کو کہتی ہے ڈاکٹر کہہ کے بلاتی ہے، اس کو کہتی ہے ڈاکٹر مجھے چھوڑ کے کہیں مت جانا، میں تمہارے سوا کسی کو جانتی نہیں ہوں، تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو یہاں پہ غلام کہتا ہے سندری تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہاں پر بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور یہاں پر بھی میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، تو تمہیں کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سندری اور غلام جو ہے وہ حویلی پہنچتے ہیں، اور حویلی پہنچنے سے پہلے وہ تدفین کرتے ہیں عاشق علی کی وہاں کی قبرستان میں۔ اس کے بعد وہ جاتے ہیں حویلی، اور جو بادشاہ ہوتا ہے اور میر داد جو ہوتے ہیں وہ تو کہیں پہ گئے ہوتے ہیں، گھر پہ کوئی نہیں ہوتا، تو سیدھا جو ہے غلام جو ہے سندری کو اپنی ماں کے پاس لے جاتا ہے، اور اس کی ماں دیکھتی تو کہتی ہے بیٹا یہ کون ہے؟ تو وہاں پہ غلام جو ہے بتاتا ہے کہ یہ بیچاری جو ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے، یہ اس کا باپ جو تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ اس کو سندر نگر پہنچا دو میر داد کے پاس۔ تو اس کی ماں جو ہے پریشان ہو جاتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میر داد جو ہے اس نے شاید جیسے میرے ساتھ شادی کی تھی، یعنی کہ میرے ساتھ نکاح کیا تھا یا مجھے خریدا تھا، تو اسی طریقے سے اس کو بھی خریدا ہوگا، تو اس کی ماں کو بھی خریدا ہوگا اور اسی میں سے یہ ہوگی، یعنی کہ یہ بھی میر داد کی جو ہے بیٹی ہوگی اور یہ بات اس نے چھپائی ہوگی۔ اور اب جب وہ اس کے گھر والے یا اس کا جو بھی رشتہ دار تھے وہ اگر چلے گئے اس دنیا سے، تو اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ چھوڑ دیا، لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ جو ہے اس کی بہن کی بیٹی ہے، یعنی کہ وہ عورت جو کمرے میں بند رہتی ہے اسی کی یہ بیٹی ہے۔ اور غلام کو بھی اس چیز کی خبر نہیں ہوتی۔ جب میر داد گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ غلام ہے اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے، پتہ چلتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ غلام تم کس لڑکی کو گھر پہ اٹھا لائے ہو، کہیں کسی لڑکی کو بھگا کر تو نہیں لے آئے؟ تو یہاں پہ غلام کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی لڑکی کو بھگا کے نہیں لایا، اس کا باپ جو تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس کے لیے میں نے 4 لاکھ روپے لیے تھے، اور اب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کو سندر نگر پہنچا دو، اور انہوں نے کہا کہ اس کو میر داد کے حوالے کر دینا، یہ اس کی امانت ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آپ کیا کسی عاشق علی کو جانتے؟ تو یہاں پہ میر داد کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں جانتا، اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ عاشق علی نے اس لڑکی کو بھیجا ہے تو یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟
کیا یہ وہی لڑکی ہے جو میری بہن کی بیٹی ہے؟ تو وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے، اور دوسری طرف جو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ باہر ہوتا ہے لوگوں میں، اور جب وہ شام کو واپس آتا ہے تو وہ نشے میں دھت ہوتا ہے، اور جب گھر آتا ہے تو اس کے بعد غلام سے ملتا ہے، غلام کو وہ کہتا ہے میرے پاس بیٹھو، اس کے ساتھ باتیں کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اور یہاں پہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ غلام تم نے جو پیسے لیے تھے 4 لاکھ روپے اور پھپھو اماں کے اکاؤنٹ سے میں نے وہ آپ کو ٹرانسفر کیے تھے، تو ان پیسوں سے تم نے اس بندے کا علاج کروا دیا یا نہیں؟ کیا بنا اس مریض کا؟ تو یہاں پہ غلام جو ہے پریشان ہو کے کہتا ہے کہ بادشاہ وہ بندہ تو نہیں بچا، اس کی تو ڈیتھ ہوگی، تو اس کی ایک بیٹی تھی وہ بھی اس نے مجھے دے دی، اور اس نے کہا کہ اس کو جو ہے تم حویلی لے جاؤ اور سندر نگر کی حویلی میں میرداد کو جو ہے یہ لڑکی اس کے حوالے کر دینا، اور اس سے کہنا کہ یہ عاشق علی کی بیٹی ہے۔ تو یہاں پہ بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے کہ مطلب ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اور اس کی بیٹی جو ہے فوت ہونے سے پہلے اس نے یہ کہہ دیا کہ اس کو میرداد کے حوالے کر دو یا اس تک پہنچا دو۔ تو جو بادشاہ ہے اس کے ذہن میں بھی یہی آتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ میرے باپ کا ہی کوئی کارنامہ ہوگا، جیسے اس نے غلام کی ماں کے ساتھ کیا ویسا ہی کوئی ایسا چکر ہوگا، لیکن اس کو بھی نہیں پتہ چلتا، اور وہ لڑکی کو ابھی تک اس نے دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ یہاں پہ بات کو گول کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، آپ ابو جی سے بات کر لینا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو سندری جو ہے وہ منہ دھو رہی ہوتی ہے، اور بادشاہ اس کو دیکھتا ہے لیکن اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا، اور اس کے بال جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور بادشاہ کو جو ہے وہ سندری، اس کو لگتا ہے کہ یہ سندری ہے، وہ وہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ اسے کچھ بولنے ہی والا تھا تب اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یار میں بھی کیسا بے وقوف ہوں، ہو سکتا ہے یہ تو کوئی اور لڑکی ہے، اور میں جو ہے ایسے ہی اس کو بلانے لگا تھا، اس کا تو پہلے ہی باپ مر گیا ہے، اور میرے بارے میں کیا سوچتی ہے اگر میں اس سے کچھ ایسا بول دیتا۔ تو اسی ٹائم جو ہے وہ غلام آتا ہے، غلام آ کر بادشاہ کے اس کو کہتا ہے کہ بادشاہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کچھ نہیں، اب تو ہر طرف مجھے سندری اب تو ہر طرف مجھے وہ لڑکی نظر آتی ہے وہی۔ تو یہاں پہ غلام جو ہے وہ ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ تم پتہ نہیں کیوں نہیں اس کو بھول پا رہے، اب تک تو تمہیں اس سے بھول جانا چاہیے تھا۔ تو یہاں پہ بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا، اس کا چہرہ میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ سندری جو ہے وہ آئینے میں جب دیکھتی ہے تو اس کو بادشاہ نظر آ جاتا ہے، اور وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ تو وہ جلدی سے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب غلام وہاں پہ جاتا ہے تو اس سے کہتی ہے کہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس میرداد کا بیٹا ہے جس کے پاس تمہیں پہنچانے کا تمہارے باپ نے کہا تھا۔ تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے مجھے اغوا کیا تھا، اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ یہ میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تو وہ غلام کو کہتی ہے کہ غلام مجھے اکیلا مت چھوڑنا، اور نہ ہی تم مجھے میرداد کے حوالے کرو، مجھے تمہارے گھر ہی رہنا ہے۔